تو لہٰذا سائنس کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سائنس پوری دنیا کے انسانوں کا کامن مذہب ہے. دین کی بات نہیں کر رہا, دین تو اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, دا اونلی ایکسیپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از اسلام. لیکن اسکول آف تھاٹ تمام ریلیجنس کا کامن جو ہے وہ ہے سائنس. چاہے کوئی مسلمان ہے, چاہے کوئی یہودی ہے, چاہے کوئی ہندو ہے, چاہے کوئی بدھسٹ ہے, چاہے کوئی سکھ ہے, کوئی بھی ہے, تمام دنیا کے ریلیجن انکلوڈنگ مسلمس, ان کا کامن جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ سائنس ہے, اسٹیبلش سائنس. دنیا کا ہر انسان, چاہے وہ کرسچن ہو, جیوز میں سے ہو, مسلم ہو, وہ یہ بات مانتا ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر. 1748 سے پہلے تو زمین میں تیل دریافت ہی نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ 1748 میں امریکہ کی اسٹیٹ پنسلوینیا کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا. یہ ہم جو بخاری اور مسلم میں وہ تیل کا سنتے ہیں نا, وہ تیل سرسوں کا تیل اور باقی تیل ہوتے تھے کھانے والے, جس کے ساتھ دیے جلائے جاتے تھے. مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا. مٹی کا تیل تو آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 300 سال پہلے کی دریافت ہے, پیٹرول اور یہ ساری چیزیں. اور ہمارے عرب ملکوں میں تو 1960 کے بعد تیل کے کنویں دریافت ہوئے. اب یہ پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے. اسی طریقے سے جتنی چیزیں جو فزیکلی پروف ہو چکی ہیں, اور الحمدللہ کئی ایک چیزیں قرآن کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں, جو میں نے اپنے لیکچرز میں وہ بتائی ہے, خصوصاً ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, مسئلہ نمبر 60 کے نام سے میری اہل سنت پاک .com پہ گفتگو ہے, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام ڈسکوریز بتائی ہیں. تو یہ کامن اسکول آف تھاٹ ہے سائنس. یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے, نہ کسی مسلمان کا ٹھیکہ ہے, نہ کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے, نہ کسی ایتھیسٹ کا ٹھیکہ ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ فیڈ بیک مجھے ملتا ہے. اگلے دن مجھے امریکہ سے ایک بندے کی کال آئی تو وہ یہی بات ڈسکس کر رہا تھا. تو میں نے کہا, وہ کہتا ہے ہمارا ایتھیسٹ کے ساتھ بڑا واسطہ پڑتا ہے, اور وہ جو میں نے رچرڈ ڈونکنس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا اس نے بڑا اپریشیٹ اس کو کیا. اس نے کہا میری کچھ کیوریز ہیں. تو پھر میں نے اس کو یہ تقریباً 45 منٹ کی انہوں نے مجھ سے بات کی فون پہ. تو میں نے یہ ساری باتیں ان کو کلیئر کی کہ یہ کہاں سے ٹھیکیدار سائنس کے بنے ہوئے ہیں. سائنس تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامن ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے, جس پہ کافر بادشاہ کو انہوں نے خاموش کروا دیا, وہ فزیکل فینومینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا ود ریفرنس ٹو زمین. تو وہ خاموش ہو گیا. تو سائنس کسی ایک کا ٹھیکہ نہیں ہے. قرآن پاک میں کم و بیش 6500 آیات میں سے 1000 آیات فزیکل فینومینا آف نیچر اور سائنٹیفک فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں. تو یہ کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے. پوری دنیا کے انسان, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے لیے کامن سورس آف نالج ہے سائنس. لہذا یہ ساری کی ساری باتیں میں نے کلیئر کر دی. اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا, لیکن وہ ان کے زمانے کے لیے معجزہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن ہے. قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت کسی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزے پر نہیں کروایا گیا, کیونکہ آج ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے, نہ اس کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں, نہ کرسچنز اپنے پیغمبر کے اس معجزے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں, نہ جیوز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کا معجزہ, آج بھی اسے چیک کر لو. آج کی جدید سائنٹیفک فیلڈ کے ذریعے جو ریسرچ ہوئی ہے اس پہ اس کو پیش کرو. جو اسٹیبلش سائنس ہے انشاءاللہ اس کے خلاف اس کی کوئی آیت نہیں نکلے گی. اور یہ ریویلڈ نالج آج کے سب سے بڑے ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کو سپورٹ کرتا ہے. اور قرآن انہی دو علوم کو مانتا ہے, یا تو ریویلڈ نالج کو مانتا ہے وہی کے علم کو, یا ایکوائرڈ نالج کو, سائنس کے علم کو. the knowledge obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے. اور میں نے یہ بات بھی بتائی کہ سائنس کا علم کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے. دنیا کے تمام ریلیجن کے لوگ کے لیے ایک کامن اسکول آف تھاٹ سائنس ہے, اسٹیبلش سائنس, تھیوریز اور ہائپوتھیسز نہیں.